لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1377 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایسی صفات نظر آتی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، یعنی ہماری ایمان کی کیفیات وہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہماری ایمانی کیفیت اس وقت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں اور ان میں مل جل کر رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اپنی خلوت میں بھی اسی حالت پر قائم رہو جس پر تم میرے ہاں ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، وہ تم پر اپنے پروں سے سایہ کریں۔ دراصل حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات یہ ہوتے ہیں اور کبھی حالات وہ ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کی تشریح جو ہے حدیث نمبر 1413 میں زیادہ وضاحت سے موجود ہے۔ حضرت حنظلہ اسدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے ملے اور کہا، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں آپ ہم کو جنت اور جہنم کے موضوع پر نصیحت کرتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم جنت یا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں، اپنی آل اولاد اور مال و منال میں بیٹھتے ہیں تو بہت سی چیزیں بلا دیتے ہیں۔ اب وہ حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی تو وہ حدیث جو تھی وہ کسی اور صحابی نے روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے وہ حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث نمبر 1413 جو ہے اس کو حضرت حنظلہ اسدی روایت کر رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے کاتبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ جو تھے یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا کہ جب ہم اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، ہماری یقین کی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ جب یہ بات حضرت حنظلہ نے سوچی، پریشان ہو گئے، گھر سے نکل گئے اور گلی میں آواز لگانے لگ پڑے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ان کی جب بات حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے اپنے گھر سے نکل آئے، ان سے آ کر پوچھا، حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ حنظلہ نے ان کو بتایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں باز و نصیحت کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہماری وہاں پہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، تو ایمان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت حنظلہ کی بات سنی تو کہنے لگے کہ حال تو میرا بھی یہی ہے۔
حال تو میرا بھی یہی ہے، اللہ کے رسول کی محفل میں ایمان بڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر آتے ہیں ایمان کی وہ کیفیت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل پڑے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم یہ شکایت تو مجھے بھی ہے، لہٰذا میں اور ابو بکر، میں سے مراد حضرت حنظلہ ہیں، میں اور ابو بکر چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس حضرت حنظلہ نے کہا جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے پاس سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر بار اور مال و منال میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس حالت پر برقرار رہتے، یعنی گھر آ کر بھی تمہارا وہی حال ہوتا جیسا میری محفل میں ہوتا ہے، اگر تم اس حالت میں برقرار رہتے جس پر میرے پاس ہوتے ہو اور اللہ کے ذکر میں ہی تم محو رہتے تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے، اور اگر تمہاری حالت وہی ہوتی تو تمہارے بستروں پر اور راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے۔ لیکن حنظلہ کبھی یہ حالت ہوتی ہے اور کبھی وہ حالت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ جملہ جو تھا یہ 3 دفعہ دہرایا۔ کون سا جملہ؟ کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت جو میری محفل میں ہوتی ہے تمہارے گھر میں اور کاروبار میں بھی ہوتی تو فرشتے تم پر، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم پر مصافحہ کرتے اور فرشتے تم پر سایہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ کا ایمان بہت بڑا ہوتا تھا، انہیں یوں لگتا تھا جیسے جنت اور دوزخ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب کاروبار اور گھر جاتے تو وہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ یہ کیفیت میرا حال آپ بھی محسوس کر سکتی ہیں۔ آپ کا ایمان رمضان میں بڑھ جاتا ہے، آپ کا ایمان مسجد میں جانے سے بڑھ جاتا ہے، آپ کا ایمان دورہ حدیث میں بڑھ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جب آپ دورہ حدیث میں بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کے ایمان کی کیفیت بہت فرق ہوتی ہے۔ آپ ہر نیکی کرنے کا عزم کر رہی ہوتی ہیں، ہر گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی حالات کے ساتھ کم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا یا کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، شادی پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایمان کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ مجھے آپ سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ جو فکر حضرت حنظلہ کو پڑی تھی، نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اور جو فکر حضرت ابو بکر کو پڑی تھی کہ حال تو میرا بھی یہی ہے، ایسی فکر کبھی ہمیں بھی پڑی، کبھی ہمیں بھی خیال آیا کہ ہمارے ایمان کی کیفیت جو ہے وہ کبھی بالکل ہی کم ہو جاتی۔ تو ایسی فکریں ہمیں بھی تو پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1383 ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو کہ آخرت کے معاملات پہ اس کی مدد کرے، اس کا اہتمام کرے۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، ذکر ہو رہا تھا مال و دولت کا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دنیا کا مال و دولت تو فانی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے، تمہیں 3 نعمتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو کہ نیکی کے معاملے میں
خامن سے تعاون کرنے والی ہو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک شکر کرنے والا دل ہے، آپ کو پتہ ہے جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ویسے بھی شکر کرنے والا انسان ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے، اس کا دل ہر وقت اللہ کے شکر سے بھرا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں اسے مزید نیکیاں کرنے پر ابھارتی رہتی ہیں۔ جبکہ ایک ناشکرہ آدمی جو ہے وہ ہر وقت جلتا کڑتا رہتا ہے، لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، فلاں کے پاس فلاں نعمت ہے اور میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اس کی زندگی جلن، کڑن، حسد، بغض کا شکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ میں نے ایک دن آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کرنا سیکھیں تاکہ بڑی باتوں پر شکر کرنا آسان ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کیسے کریں؟ کیا ہم اس بات پہ شکر نہیں کر سکتے کہ اللہ کا شکر ہے دورہ حدیث میں آج وقت پر آ گئی؟ اللہ کا شکر ہے آج نماز میں نے اول وقت پڑھ لی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آج مجھے نماز میں بڑا مزہ آیا۔ اللہ کا شکر ہے آج سارا دن روزہ بڑا اچھا گزر گیا۔ آج روزے میں گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے نے آج روزہ رکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آج میاں صاحب کا موڈ بڑا اچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج کھانا بڑا اچھا پکا تھا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے آج نیند بڑی اچھی آئی، اور میں جب سحری کے وقت اٹھی میں نے اس وقت 2 نفل پڑھے، میری طبیعت اس وقت بڑی فریش تھی اور مجھے ان 2 نفلوں میں بڑا مزہ آیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں تاکہ بڑی باتوں پر شکر کرنا آپ کے لیے آپ کی عادت بن جائے۔ اسی طرح جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو آدمی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کرنے پر آپ کی کتنی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں اللہ تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے کچھ لوگوں کے اندر یاد کرتے ہو تو میں تمہیں ایسے لوگوں کے اندر یاد کروں گا جو تم سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو فرشتوں کے اندر یاد کرتے ہیں، اور نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ اس کی مغفرت کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہم تفصیلاً پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اسی طرح نیک بیوی جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا متاع، تمام دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین جو نعمت ہے، جو سب سے بہترین دنیا کا سامان ہے وہ نیک بیوی ہے، جو کہ اپنے خامن کی نیکی کے معاملے میں مدد کرتی ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، اپنی ایسی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ ایسی بیوی اپنے خامن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 نعمتیں ہیں جن کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والا دل، اگر شکر کی عادت نہیں ہے اب شکر کی عادت ڈالیں۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کرنا سیکھیں اور اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں۔ رمضان اور اللہ کا ذکر، رمضان کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور اس عادت کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر پہلے ہی اللہ کا ذکر ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور تیسری بات، نیک بیوی کا
انتخاب کریں شادی کے وقت، تاکہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، تاکہ آپ کی دنیا نیک ہو، تاکہ آپ کی دنیا بہتر ہو، تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو۔ آپ کی دنیا بھی اس طرح جنت بن جاتی ہے اور آخرت کی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1384، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کون روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں۔ آپ نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے مریض کی تیمارداری کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے تیمارداری کی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، آج تم نے میں سے کس نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب تھا، یا رسول اللہ میں نے۔ مروان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جس آدمی میں یہ صفات ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص ایک دن میں یہ 4 نیکیاں کر لے، کون کون سی؟ کسی مریض کی تیمارداری کرنی۔ اب مریض کی تیمارداری جو ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ انسان اس ثواب کو لینے کے لیے تیمارداری ضرور کرے۔ جب انسان تیمارداری کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب انسان تیمارداری کرتا ہے اور مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اس وقت کو وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے ایک قرات کا ثواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا پہاڑ۔ اور پھر آپ کا تیسرا سوال تھا، آپ نے آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر کا جواب تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کا آخری سوال تھا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کا پھر جواب تھا کہ یا رسول اللہ میں نے خود روزے سے تھے اور مسکین کو کھانا کھلایا، مریض کی تیمارداری کی، اور کسی میت کے ساتھ کہ انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو یہ 4 نیکیاں کس کے حصے میں آئی تھیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ نیکیاں ایک دن میں 4 نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، وہ یہ 4 نیکیاں ایک دن میں کرے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے بعض دروازے بعض اعمال کے لیے مخصوص ہیں۔ مثلا باب الایمن جو ہے اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اس سے نمازی اور تہجد گزار لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، اس سے مجاہدین داخل ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر کی جو نیکیاں تھیں، حضرت ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آپ اس راستے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ وہ نیکیاں ہیں جو کہ جنت کو لازم کر دیتی ہیں۔ ان نیکیوں کو کرنے کی کون کوشش کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ بہت مشکل نیکیاں ہیں۔ روزہ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی تیمارداری کرنا، اور نماز جنازہ میں شامل ہونا، بہت مشکل نیکی، ذرا بھی مشکل نہیں۔ ہاں، آپ کو اہتمام ضرور کرنا ہوگا،
نیت کرنی ہوگی، اہتمام کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ نیکیاں آپ کو جنت میں ضرور داخل کر دیں گی اگر آپ نے ایک دن میں یہ چاروں نیکیاں کی۔ کون کون کوشش کرے گا بولو بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حدیث نمبر 1386 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفایت کرنے والا تھوڑا مال غافل کر دینے والے زیادہ مال سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے جس کے ساتھ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اتنا تھوڑا مال بڑا بابرکت ہے، بجائے اس کے کہ انسان کے پاس زیادہ مال ہو جو کہ اسے اپنی آخرت سے اور نیکیاں کرنے سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو سب سے پہلی مال کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، میری ساری جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا، اب اسے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جبکہ جس آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں نعمت عطا فرما دے اور فلاں نعمت عطا فرما دے۔ لیکن مالدار آدمی سب سے پہلے اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا مال جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو، زیادہ مال سے بہتر ہے جو کہ انسان کو غافل کر دے۔ اور یہ مال انسان کو کتنا غافل کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت میں مقابلہ کرنے نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی مقابلے میں رہتا ہے، میں فلاں سے زیادہ مال حاصل کر لوں، فلاں کی کوٹھی 2 کنال کی ہے، میری 4 کنال کی ہونی چاہیے، فلاں نے شادی پہ 400 لوگوں کو بلایا تھا، میں نے 600 لوگوں کو بلانا ہے، فلاں نے شادی میں 4 ڈشیں دی تھیں، میں نے 8 ڈشیں دینی ہیں، فلاں نے یہ کیا تھا اور میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو کثرت میں مقابلہ ہے یہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، اپنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک کہ موت آتی ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں 1 سواری اور 1 خادم کافی ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الاکثرون هم الاسفلون، سب سے زیادہ مال والے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں هم الاسفلون کی بجائے هم الاخسرون کے لفظ ہیں کہ سب سے زیادہ مال والے سب سے زیادہ خسارے والے میں ہیں، کیونکہ انہوں نے جب مال کے حق ادا نہ کیے تو پھر انہیں اللہ کی طرف سے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں جب تک کہ وہ اس معاملے کو صاف نہ کریں گے جنت میں نہ جا سکیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سے زیادہ مال مانگنے کی بجائے اللہ سے ایسا مال مانگیے جو آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو اور برکت والا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے عبد الرحمن، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم سب سے پیچھے تھے اور گھسٹتے چلے آ رہے تھے اور تم پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ، سمجھ گئے کہ مال کا فتنہ ہے۔ اسی وقت کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا 100 اونٹوں کا ایک قافلہ آیا ہے جو کہ میں نے تجارت کے لیے منگوایا تھا، یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔
حدیث نمبر 1399 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت اچھی ہو تو اس زمین میں بھی اس کی اچھی شہرت ہوتی ہے، اور اگر وہ شہرت آسمان میں بری ہو تو زمین میں بھی بری ہوتی ہے۔ اب محبت اور نفرت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم زیادہ اچھا پہن لیں گے، زیادہ اچھا جو ہے گھر بنا لیں گے، بڑی گاڑی ہوگی، میک اپ زیادہ کر لیں گے، بڑے شاندار پارلر سے ہم نے اپنا میک اپ کرا لیا تو ہم زیادہ خوبصورت لگیں گے، ہماری زیادہ عزت ہوگی، ہم زیادہ قدر ہماری ہو جائے گی۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا کن لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے؟ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسمان والوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جبریل سے کہتے ہیں، جبریل میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس آدمی سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب جبریل اس آدمی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل فرشتوں سے جا کر کہتے ہیں کہ اس آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس آدمی سے جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو لہٰذا جو آسمان پہ دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص سے آسمان والے محبت کرتے ہیں اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ جس شخص سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، آسمان والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے۔ تو جس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ پر لوگ جان دینے کو تیار ہوتے تھے، آپ کے ایک اشارے پر حضرت عمر بول اٹھتے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس آدمی کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر جیسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھتا تو کہتا، یا رسول اللہ کیا میں اس آدمی کو قتل کر دوں؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے کی گئی اس دنیا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے زیادہ ہر دل عزیز کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ تو پھر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو عزت اور ہر دل عزیزی کیسے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق کی فرما برداری کیجیے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت والا بنا دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہن اوڑھ کے، ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ کے، 4 کنال کی کوٹھی میں رہ کے شاید ہم عزت والے ہو جاتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، عزت کس کے نصیب میں ہوتی ہے؟ عزت نیک آدمی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے، عزت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ لہٰذا آپ چاہتی ہیں کہ عزت والی ہو جائیں تو اللہ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، عزت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ویسے میرا دل چاہتا ہے میں اس موضوع کو آپ کے سامنے اور ڈیٹیل سے بتاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج عزت کے پیچھے ہر بندہ پاگل ہوا ہے۔ ہاں، ہم دنیا میں عزت کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچوں کو ڈیر پڑھاتے ہیں، زیادہ بڑے خاندانوں میں شادی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اب
کیسے ہے یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے، کتنے امیر لوگ اس دنیا میں گزرے، لیکن آج دنیا کسی کا نام جانتی ہے؟ دنیا کی جتنی تاریخ ہے اس میں آپ دیکھیے کون شخص آج، کس شخص کا نام آج لوگوں کو یاد ہے؟ انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4000 سال گزر گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے ایک عمل کی بنا پر لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ کون سا عمل؟ قربانی والا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی کی، اور ان کے عمل کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ جانور پالتے ہیں، سارا سال پالتے رہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جب عید الاضحیٰ آئے گی تو ہم حضرت ابراہیم کی پیروی میں اس جانور کو قربان کر دیں گے۔ کسی اور شخص کو اتنی عزت ملتی ہے کہ 4000 سال اسے گزر جائیں اور اس کے ایک عمل کی پیروی کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ عزت پھر کس کی ہوئی؟ انبیاء۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ امریکہ آپ کہہ سکتی ہیں۔ کیا امریکہ کا جو صدر ہے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ اس کے ایک بات پر لوگ اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے کتنی شان بلند کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ دنیا میں ہر وقت آپ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے، اذان کے ذریعے کسی نہ کسی دنیا کے کونے میں ہر وقت یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے لیے کتنی دنیا، کتنے لوگ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا یہی فرمان دیکھ لیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دین سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں آپ کے اس ایک فرمان کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوتی ہیں۔ کیا اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنی عزت کسی دنیا کے بادشاہ کی آپ نے دیکھی؟ کیا امریکہ کی صدر کی اس سے 1 کروڑواں حصہ بھی عزت ہے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ عزت کس کی ہے؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اور جتنا کوئی اللہ کا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے اتنا زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور جتنا کوئی اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا عزتیں ڈھونڈنے والوں، عزتیں کہاں ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ جتنے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اتنے زیادہ عزت والے ہو جاؤ گے، اور جتنے زیادہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے اتنے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ کاش یہ حقیقتیں ہمیں سمجھ آ جائیں، کاش یہ حقیقتیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ کیا حقیقت یہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ بتائیے جی، کیا حقیقت ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ کاش ہمیں یہ حقیقتیں سمجھ آ جائیں۔ حدیث نمبر 1393، حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس تر و تازہ کھیتی کی مانند ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو زمین پر سیدھا کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اچانک اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اپنے مومن بندے اور منافق کی مثال پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی تربیت فرماتے رہتے ہیں، اور تربیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ مومن پر آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں، اللہ مومن پر آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں۔ جب مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے، کسی بھی قسم کی آتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کوئی گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا، مومن جو ہے
وہ سوچتا ہے میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، میں اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہوں گا، تو وہ کرتا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس پر رحمتیں برسانا شروع کر دیتے ہیں، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے مومن بندے کی آزمائش کرتے ہیں۔ جب مومن سیدھے راستے سے ہٹا، کوئی نہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی، اور پھر مومن اللہ کی طرف اس نے توجہ کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کی، اپنا جو اللہ سے وہ تھوڑا سا جو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، وہ اس نے دوبارہ سیدھا راستہ اختیار کر لیا، تو وہی آزمائش جو ہوتی ہے اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، وہی آزمائش اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نہ صرف گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اپنی رحمتیں اس پر مزید فرماتے ہیں۔ جبکہ منافق کی مثال بڑی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی تو آزمائشوں کے ذریعے تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن منافق پر اللہ کوئی آزمائش نہیں بھیجتے۔ اللہ منافق پہ کوئی آزمائش نہیں بھیجتے۔ مومن پر جب آزمائش آتی ہے تو مومن کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ایک کھیتی کی طرح۔ ہوائیں اسے ادھر ادھر کر دیتی ہیں، ہوائیں ادھر ادھر کر دیتی ہیں، وہ کبھی جھکتا ہے، کبھی سیدھا کبھی وہ جو ہوتی ہے ٹہنی کبھی جھکتی ہے، کبھی سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بڑھتی پھولتی رہتی ہے۔ لیکن منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ سنوبر کا درخت آپ نے دیکھا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اگر تیز آندھی بھی آ جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ منافق کی آزمائش ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال بالکل والدین کی طرح ہوتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو جب کبھی دیکھتے ہیں کہ اولاد غلط کام کر رہی ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی سختی بھی کرتے ہیں، کبھی نرمی سے سمجھاتے ہیں، کبھی کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بعضی اولاد ایسی ہوتی ہے جو کہ نافرمان ہوتی ہے، والدین اس کو نہیں سمجھاتے، بلکہ اس سے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس نے کوئی میری بات تھوڑی ماننی ہے۔ تو منافق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اس کو آزمائش نہیں بھیجتے۔ اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ سنوبر کے درخت کی طرح، وہ سیدھا اپنی جگہ پہ اکڑا کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ منافق کی پکڑ کرتے ہیں، اسے پھر ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اور پھر سنوبر کا درخت جو ہوتا ہے وہ جب اکھڑتا ہے اپنی جڑوں سمیت اکھڑتا ہے، اپنی جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے۔ تو منافق کی یہی مثال ہوتی ہے۔ اللہ جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، فلاں کی رسی تو اللہ نے بڑی دراز کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کس کی رسی دراز کرتے ہیں؟ منافق کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے پیارے بندوں کی، اپنے مومن بندوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں جن کے ساتھ ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ منافق کی اللہ رسی دراز کر دیتے ہیں، اور جب اس کو اللہ پکڑتے ہیں تو پھر وہ سنوبر کا درخت جو ہوتا ہے جڑوں سمیت اکھڑ جاتا ہے وہ، اور لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
كخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم